بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نہیں کسی اور کی بکریاں چرا رہے تھے۔ جبل ثور کا وہ نقشہ آج بھی ان پہاڑوں کو یاد ہوگا، آج بھی آسمان کو وہ حیرت انگیز منظر یاد ہوگا۔ صدیاں گزرنے کے باوجود جبل ثور کا پہاڑ آج بھی ویسے ہی کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ پاؤں میں جوتا نہیں، لیکن شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے احد پہاڑ سونے کا بن جائے، مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ رہے جن کی ایک اشارے پر اللہ تعالی 12,000 کے لشکر کے فرق ظاہر کر دے۔ غم گسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی غریب کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تیرے پاس غربت، تنگدستی ہے، تیرے بچے زیادہ ہے، تیرا گھر چھوٹا ہے، تیری نوکری چھوٹی ہے اور تیرا ذریعہ آمدنی نہیں ہے تو تم نے پریشان نہیں ہونا، کوئی حرج نہیں۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں بھی جوتا نہیں تھا، اس کے سر پر بھی کپڑا نہیں تھا، لیکن کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا۔ آج تو کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ غلام بن جا کہ اگر تیرے ہاتھیں دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں کی بات نہیں، بس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہ چھوڑ۔ ایک وقت آئے گا جب تیرا رب تیرے نسلوں کو بھی پالے گا، تیرا رب تجھے بہت عطا کرے گا۔ یہی پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ ہر حال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی کی سرخروئی کا باعث ہے۔ شادی ہے تو اس میں یہ پیغام ہے کہ جو خوشیاں تجھے رب نے دی ہے تو ان خوشیوں میں آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد رکھ، ان کے احسانات کو بھی یاد رکھ، اور تجھے جو غم دیا ہے تو دیکھ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غم سہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے غم ملے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہے، اس کی رحلت پر آنکھوں سے زاروں قطار آنسو روا ہے، اس کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، دل میں غم و ندوہ کی کیفیت طاری ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غم زندگی میں ہی ملا ہے۔ آخر وہ سارے غم جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، ان غموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کیفیت کیسی رکھی؟ خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیسی تھی؟ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ بازار میں کیسے تھے، گھر میں کیسے تھے، زندگی میں کیسے تھے، ہم وقت کیفیت کیسی تھی؟ ان ساری کیفیت کو مد نظر رکھ کر چلنا ہی غلامی ہے۔ غلام مصطفیٰ بن کر بک جاؤ مدینے میں، اس لیے غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے، غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے، غلام احمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔